السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس میں باطنی طہارت کے ساتھ جسمانی طہارت و نظافت کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے کہ پاکی و صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ استنجا، وضو، غسل، کلی، ناک اور دانت و منہ کی صفائی کا خوب اہتمام کا حکم دیا گیا ہے۔ اعضائے جسمانی میں بطور خاص منہ انسانی حسن و جمال کا مرکز ہے۔ اسی سے تبسم کی لہریں نکلتی ہیں، یہیں سے الفاظ کے پھول جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت اور منہ کی صفائی کو تمام انبیاء اکرام کی سنت اور اسے 10 امور فطرت میں سے شمار کیا۔ رضا الہی کا ذریعہ اور منہ کی طہارت و پاکیزگی کا باعث بتایا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اپنی 63 سالہ معیار زندگی کے شب و روز میں 5 نمازوں، نوافل کے وقت، سونے سے پہلے اور سونے کے بعد، کھانے کے بعد اور لوگوں سے ملنے سے پہلے، یہاں تک کہ مرض الوفات تک میں یہ عمل کر کے دکھلایا ہے۔ مسواک کے بارے میں اس قدر تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں اس بارے میں قرآن کریم نازل نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، مسواک کی جگہ برش اور پیسٹ استعمال کرنے سے سنت ادا ہو جاتی ہے تو یہاں 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک منہ کی صفائی کی سنت، دوسری مسنون مسواک کا استعمال۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے تو فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ مسنون مسواک کی عدم موجودگی میں کپڑا، منجن یا محض انگلی کی رگڑنے سے بھی صفائی کی سنت ادا ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ مسنون مسواک کے استعمال کی سنت ادا نہ ہوگی۔ لیکن مسنون مسواک کا استعمال اور اس کی فضیلت صرف زیتون، پیلو اور نیم کی قدرتی مسواک یا دانتوں کے لیے فائدہ مند لکڑی کی مسواک کرنے سے سنت ادا ہوگی۔ مصنوعی برش کے استعمال سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسواک نام ہے کہ استعمال کرتے کرتے چھوٹی ہو جائے، جبکہ مصنوعی چیزوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے جس قدر فائدہ مند مسواک ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ مسواک کے استعمال سے دانتوں کی صفائی کے علاوہ منہ کی تمام بیماریاں، گلے کی بیماری اور معدے کی تمام بیماریوں پر شفا ہے۔ مزید دماغ تیز کرتی ہے، جبکہ پیسٹ کے استعمال سے یہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ مسواک کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت نہ صاف کرنے پر بعض لوگوں سے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ اور مسواک کا صرف یہی مقصد نہیں بلکہ مسواک کے 70 تک فوائد بیان کیے گئے ہیں، لہذا ٹوتھ پیسٹ، برش وغیرہ کے استعمال سے مسواک کی سنت کا پورا اجر حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ان تمام چیزوں سے منہ کی صفائی کی سنت تو ادا ہو جائے گی مگر مسواک کے استعمال کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو مسواک میں مستحب یہ ہے کہ اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی چھوٹی انگلی کی موٹائی کے برابر ہو۔ استعمال کے بعد چھوٹی ہو جائے تو 1 مشت ہونے کے بعد چھوڑ دے، اور مسواک کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا مستحب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ آدمی کے لیے مناسب ہے کہ مسواک کو منہ کی انتہائی اور آخری حصوں تک پہنچائے تاکہ سینہ اور حلق کا بلغم ختم ہو جائے، اور خوب اچھی طرح مسواک کرنے سے قلاح جو منہ کی ایک بیماری ہے دور ہو جاتی ہے، آواز صاف اور منہ کی بو عمدہ ہو جاتی ہے۔